مومنین کرام، بنی ہاشم کے گھرانے میں ایک بھائی کا بھائی پر قربان ہونا، ایک بھائی کا بھائی کے لیے ایثار کرنا اور خود کو قربانی کے لیے پیش کرنا، کربلا تیسرا موقع ہے، پہلا موقع نہیں ہے۔ بنی ہاشم کے گھرانے میں ایک بھائی کا بھائی کے لیے جان قربان کرنا، پہلا موقع اس وقت آیا جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے زمانے میں حجر اسود چاہے زمزم میں گر گیا تھا، گم ہو گیا تھا، زمزم کے کنویں میں گر گیا تھا، حجر اسود مل نہیں رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے نظر کی، منت مانی کہ اگر حجر اسود مل گیا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ تلاش بسیار کے بعد جب حجر اسود مل گیا، منت پوری کرنے کا وقت آیا تو 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے۔ جناب نے اپنی منت والا معاملہ بیٹوں کے سامنے رکھا تو ساری اولاد نے لبیک کہی۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پھر قرعہ ڈالا کہ کس بیٹے کو قربان کیا جائے، تو وہ قرعہ نبی کریم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ مومنین، آپ جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ سب سے پہلے قمر بنی ہاشم حضرت عبداللہ علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ بنی ہاشم کے گھرانے کا چاند جناب عبداللہ کو کہا گیا ہے۔ اتنے حسین و جمیل تھے کہ حضرت عبداللہ کو بدر حرم بھی کہتے تھے، اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے مصباح حرم بھی کہتے تھے، حرم کا چراغ کہا جاتا تھا۔ یقین کیجئے دوستو، جب قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا، مکہ والوں کی چیخیں نکل گئیں، رونے لگ گئے۔ عبداللہ جیسا حسین و جمیل جوان ذبح کیا جائے گا، قربان کیا جائے گا۔ یہ وہ موقع تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھے اور عرض کی، بابا جان آپ عبداللہ کو قربان نہ کریں، عبداللہ کی جگہ مجھے قربان کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ ماں کی طرف سے بھی سگے بھائی تھے، لیکن حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو قربان تو نہ کیا، پھر قرعہ ڈالا 10 اونٹوں کے درمیان اور حضرت عبداللہ کے درمیان۔ وہ قرعہ پھر حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، پھر 20 اونٹوں کے درمیان اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرعہ پھر حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا۔ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، قرعہ ڈالتے گئے، قرعہ ہر بار حضرت عبداللہ کے نام پر نکلتا، 90 اونٹ اور عبداللہ قرعہ پھر حضرت عبداللہ کے نام پر۔ لیکن جب 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالا گیا تو یہ قرعہ پھر 100 اونٹوں کے نام کا نکلا، اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پھر 100 اونٹ قربان کیے اور حضرت عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ اور خداوند عالم نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے دین اسلام کا حصہ بنا دیا، اور ایک انسان کے قتل کی دیت 100 اونٹ قرار پائی۔ آج بھی دین خدا میں شریعت پیغمبر روز جمعہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، روز جمعہ کا سب سے افضل عمل محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آج بھی شریعت پیغمبر میں ایک انسان کے قتل کی دیت خون بہا وہ 100 اونٹ ہے۔ یہ حکمت خدا بندی تھی۔ جس طرح نبی پاک خود فرماتے تھے، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی جگہ پر اللہ رب العزت نے دمبا بھیج دیا تھا اور حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے بچ گئے تھے، اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ علیہ السلام کہ جن کی جگہ پر پھر 100 اونٹ قربان ہو گئے اور حضرت عبداللہ علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے۔
اس میں حکمت خدا یہی تھی کہ نور خدا نے دنیا میں آنا تھا، رسول اللہ نے دنیا میں تشریف لانا تھا، اس لیے 100 اونٹ قربان کیے گئے اور سرکار کے والد گرامی قربان ہونے سے بچ گئے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ دوسرا موقع بنی ہاشم کے گھرانے میں جب ایک بھائی نے بھائی کی جگہ پر خود کو قربانی کے لیے پیش کیا، وہ شب ہجرت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو سال ہے وہ ہجری سال ہے، ہمارا کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے، اور ہجرت سے ہی اسلامی سال شروع ہوا۔ ہجرت کا واقعہ ہر مومن کو نہیں، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ مومنین کرام، مکہ کے مشرکین نے، مکہ میں ایک مقام ہے جہاں مل کے یہ میٹنگیں کرتے تھے، بیٹھک کرتے تھے، دارالندوہ۔ دارالندوہ میں مشرکین مکہ نے بیٹھ کے میٹنگ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا۔ دو مقام بڑے تاریخی ہیں اور دونوں بڑے بدنام ہیں، مکہ میں دارالندوہ اور مدینہ میں سقیفہ۔ دارالندوہ میں رسول اللہ کے قتل کا پروگرام بنا، سقیفہ میں آل رسول کے قتل کا پروگرام بنا۔ 40 قبیلے مشرکین مکہ کے، 40 قبیلے، ہر قبیلے سے ایک فرد لیا گیا۔ طے یہ ہوا کہ رات کو حملہ کریں گے، شب خون ماریں گے اور نبی کریم کو سوتے ہوئے بستر پہ قتل کر دیا جائے گا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ متوجہ بیٹھے ہیں۔ علامہ علی نقی کا ایک جملہ ہے کہ 40 لوگ کیوں، ہر قبیلے ایک فرد کیوں لیا گیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کافرانہ سوچ ہے کہ زیادہ لوگ اگر جرم کریں تو جرم ہلکا ہو جاتا ہے، زیادہ لوگ جرم کریں تو جرم ہلکا ہو جاتا ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ اور 40 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کو شامل اس لیے کیا گیا کہ بنی ہاشم میں پھر 40 قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی، معاملہ دیت اور خون بہا پہ آئے گا، 40 قبیلے مل کے خون بہا ادا کر دیں گے۔ مشرکین مکہ کے اس پروگرام سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آگاہ فرمایا، جبرائیل کے ذریعے خبر دے دی، اور ساتھ ہی خداوند عالم نے اپنے محبوب کی زندگی کو بچانے کا بھی ایک پروگرام بنایا، اور اللہ پاک نے اس پروگرام سے بھی اپنے محبوب کو آگاہ فرمایا۔ میرا محبوب، مشرکین نے آپ کے قتل کا پروگرام بنایا ہے، آج رات آپ اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا کے مکہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ قرآن پاک میں توجہ کیجئے گا، قرآن پاک میں جہاں اس شب ہجرت کے واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، وہاں لفظ بڑے خوبصورت ہیں، مکروا مکرن و مکرنا مکرن۔ اللہ پاک فرماتا ہے مشرکین مکہ نے بھی ایک چال چلی سرکار کی زندگی کا چراغ گل کرنے کی، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے بھی پھر محبوب کی زندگی کو بچانے کی ایک چال چلی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور بہترین تدبیر اللہ کی تدبیر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ بیچ میں مولا امیر المومنین کی ذات آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو بلایا اور فرمایا، یا علی، میرے رب نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آج رات مشرکین مکہ نے میرے قتل کا پروگرام بنایا، انہوں نے مجھ پر حملہ کرنا ہے، اور میرے رب نے یہ مجھے خبر دی، یا علی، آج رات آپ کو میرے بستر پر سونا ہے، اور میں حکم خدا سے مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، میں دونوں فرقوں کی تاریخ اور حدیث کی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ جب فرمایا نا، یا علی، میرے قتل کا ارادہ ہے، آج رات آپ کو میرے بستر پر سونا ہے، مولا امیر المومنین نے صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سرکار نے فرمایا، ہاں یا علی، آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب یہ سنا، پہلا سجدہ شکر تاریخ انسانیت میں مولا علی علیہ السلام نے ادا کیا۔
تاریخ بشریت میں، تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے سجدہ شکر کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ پہلا سجدہ شکر مولا امیر علیہ السلام نے کیا، پیشانی بارگاہ رب العزت کی میں جھکا دی، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے محبوب کا فدیہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جس رات وہ رسول کے بستر پہ سو گیا اس کو زمانے عشق میں کہتے ہیں قرآن جو زمانے غیب کا سب سے بڑا اعظام نعرہ حیدری۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات کرام؟ فرق ذرا محسوس کیجئے گا۔ قرآن میں آیت موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل سے جب فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا بتاؤ اب تمہاری رائے کیا ہے؟ جناب اسماعیل نے عرض کی تھی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اللہ کے اس حکم کو پورا کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دوستو فرق محسوس کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام راہ خدا میں قربان ہونے کو مقام صبر سمجھ رہے تھے، اور مولا علی علیہ السلام راہ رسول خدا میں قربان ہونے کو مقام شکر سمجھ رہے تھے۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے محبوب کا فدیہ بنا دیا۔ سر شام نبی کریم کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، 40 قاتل نیزے اور تلواریں برہنہ لے کر پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے ہیں۔ سرکار نے اپنا بستر مولا امیر کے حوالے کیا، ایک مٹھی خاک کی اٹھائی، ان مشرقین کی طرف پھینکی، شاہت الوجوہ فرمایا، اور نبی کریم ان کے درمیان سے بحفاظت گزر گئے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو جب اپنے نبی یا وصی نبی کی جان کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو اللہ پردہ غیب کا سہارا لے لیتا ہے۔ نبی کریم بیچ سے گزر گئے اور بستر مولا امیر کے حوالے کیا، اور مولا امیر المومنین سرکار کے بستر پر سو گئے۔ اور یہ اپنے ممبر سے ہزاروں بار جملہ سنا ہے کہ مولا امیر فرماتے ہیں جیسی نیند شب ہجرت آئی، ساری زندگی علی کو ویسی نیند ہی نہیں۔ جی حالانکہ توجہ کیجئے گا، حالانکہ اس بات کے اسباب اور امکانات زیادہ تھے کہ مولا علی کو نیند نہ آئے، نیند نہ آنے کے اسباب زیادہ ہیں۔ پہلا سبب تو یہی ہے کہ وہ مولا جو ہر شب کا شب زندہ دار ہے، جس آقا مولا کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں اس رات سو گیا۔ توجہ، جو شب زندہ دار لوگ بیٹھے ہیں، جو پچھلی رات اٹھنے کے عادی ہیں، وہ اگر کسی دن دیر سے بھی سوئیں تو سحر کے وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا معمول ہے، ان کی روٹین ہے، ان کی عادت ہے۔ عادت کے وقت اچھی عادتیں ہونی چاہیے، البتہ اب تو یہ عادتیں بھی ختم ہو گئیں، اب تو یہ معمولات بھی تبدیل ہو گئے۔ میرے باپ دادا شب زندہ دار تھے، میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے، اور اپنی نسل کو بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ یقین کرنا دوستو، ہمارے بزرگان رات نیند پوری کر کے جس وقت اٹھتے تھے، ہماری نسل اس وقت سوتی ہے۔ ایسے وہ آدھی رات کے بعد بیدار ہو جاتے تھے، اور آج جوان آدھی رات کے بعد سوتے ہیں، اور یہ ساری برکات اس انٹرنیٹ کی ہیں۔ ہاں جی، یہ جو انٹرنیٹ کی آئی ہے، بلا کہیں یا وبا کہیں یا سہولت کہیں، تو خیر آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے لطف لینا اس بات کا۔ یقین کرنا دوستو، سحر کا وقت بہت قیمتی وقت ہے۔ سحر کا وقت جب ہوتا ہے نا، نصف شب کے بعد کا وقت، اللہ کی طرف سے ایک منادی زمین و آسمان کے درمیان ندا کرتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بے اولاد مانگنے والا، ہے کوئی اپنی صحت مانگنے والا، دنیا کوئی حاجت بھی ہے وہ منادی ندا کرتا ہے رب سے مانگو۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، سحر کا وقت برکت کا وقت ہے۔
آیت اللہ حسن زادہ عملی فرماتے تھے کتنے لوگ اس جملہ کا لطف لوگے، وہ فرماتے تھے مومنوں سر جائے سحر نہ جائے، سر جائے سحر نہ جائے، سحر کا وقت ہاتھ سے نہ جانے دینا، سحر خیز بنو، سحر کے وقت اٹھنے کے عادی بنو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مولا امیر المومنین علیہ السلام، بات لمبی ہو گئی، مولا امیر المومنین تو ہر شب کے شب زندہ دار تھے۔ مولا امیر جو فرماتے تھے آسمان کے ستاروں گواہ رہنا، علی نے ساری زندگی تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، تمہیں غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، تم نے علی کو کبھی سویا ہوا نہیں دیکھا۔ جی تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میں شب ہجرت سویا اور ساری زندگی پھر ویسی نیند نہ آئی، تو وجہ کیا ہے؟ توجہ، تیری میری آنکھ کھل جائے اور مولا امیر المومنین سو جائیں، اور وہ جو نیند تھی وہ بھی کوئی ساری رات کی نیند تھوڑی تھی، 3 گھنٹے کی نیند تھی۔ لیکن فرق محسوس کیجئے، ہماری عبادت بربنائے عادت ہے، ہماری عبادتیں عادت بن جاتی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی عبادت بربنائے عادت نہیں تھی، بربنائے احساس ذمہ داری تھی۔ یعنی مولا علی علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ پہلے ہر رات جس کے حکم سے جاگنا عبادت ہے، آج اسی کے حکم سے سونا عبادت ہے۔ اور مولا امیر المومنین سوئے۔ اور دوسرا، نیند نہ آنے کا سبب کیا ہے؟ 40 قاتل باہر کھڑے، مسلح، تلواریں نیزے ان کے ہاتھ میں۔ بتائیے، جس کے قاتل گھر کے باہر کھڑے ہیں اس کو نیند آئے گی؟ اللہ مومنین کو محفوظ رکھے، جن کی دشمنیاں ہیں نا، دشمنیاں، علاقے میں دشمن نظر آ جائے نیندیں حرام ہو جاتی جی۔ اور 40 قاتل محاصرہ کیے کھڑے ہیں اور مولا امیر فرماتے میں سو گیا۔ لطف لینا دوستو، اطمینان اور اضطراب یہ نفس کی کیفیات ہیں۔ بعض نفس مطمئنہ ہوتے ہیں، بعض نفس مضطربہ ہوتے ہیں۔ اگر نفس مطمئنہ ہو تو تلواروں کے سائے میں بھی نیند آ جاتی ہے، نفس مضطربہ ہو تو رسول کے پہلو میں بھی بے چین رہتا۔ رسول اللہ کے پاس بھی چین نہیں آتا ہے۔ مولا امیر المومنین سو گئے۔ توجہ، کسی شاعر نے کیا کمال کہا، ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، میں یشری بھی لا تحزن۔ صلوات پڑھ دو محمد اور بشیر سالک صاحب بھائی تشریف فرمائیں۔ مجھے ربائی کی تلاش ہے لیکن 2 مصرے یاد ہیں، ان کو یاد ہوں گے تو میں ان سے ساری لکھوا لوں گا۔ تو کسی شاعر نے نا اور بھی بڑا اچھا کہا ہے کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی دے۔ صلوات تو پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات۔ مولا امیر المومنین بستر رسالت پر سو۔ البتہ ایک بات سنیے، رسول اللہ کے بستر پر سونا یہ مولا امیر المومنین کے لیے یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا۔ مولا علی علیہ السلام کی ساری پرورش اور تربیت بستر رسول پر ہوئی۔ نہج البلاغہ، خطبہ قاصیہ، مولا امیر علیہ السلام کا سب سے طولانی اور سب سے مفصل اور مقصود خطبہ ہے۔ اگر اجازت دیں تو چند نورانی کلمات مولا امیر علیہ السلام کے نہج البلاغہ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ ایک صلوات بلند آواز سے توجہ۔ جناب امیر ایک منزل پر فرماتے ہیں، واضعنی رسول اللہ فی ہجرہ وانا ولد، میں تو بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ یضمنی الی صدرہ، ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رہتے تھے۔ یکنفنی فی فراشہ، اپنے بستر پر اپنے پہلو میں مجھے سلایا کرتے تھے۔ یمسنی جسدہ، اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کیا کرتے تھے۔ یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو رسالت مجھے سنگایا کرتے تھے۔ وکان یمزق الشیء ثم یلقمنی، ہے اور رسول اللہ غذا کو منہ میں ڈال کے چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میں علی کے منہ میں دیا کرتے تھے۔ اور اس لیے تو رسول اللہ کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں انا ادیب اللہ وعلی ادیبی، مجھے ادب اللہ نے سکھایا ہے، علی کو ادب میں نے سکھایا۔ پروردہ آغوش رسالت
امیر المومنین، یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ مولا علی کی تو تربیت اور پرورش ہی بستر رسول پر ہوئی ہے، اور مولا امیر المومنین حکم تھا سونا، لہذا سو گئے۔ توجہ چاہوں دوستو، دنیا میں بھیس بدلے جاتے ہیں، بھیس وہ بدلا جاتا ہے۔ یہ جو وانٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی گرفتاری کے آرڈر ہوتے ہیں، جو اشتہاری ہو جاتے ہیں، پھر وہ حلیے بدلتے ہیں۔ کلین شیو لوگ پھر داڑھیاں بڑھا لیتے ہیں تاکہ پہچانے نہ جائیں، اور ملا دہشت گرد وہ داڑھیاں منڈوا لیتے ہیں، جی حلیے بدلے جاتے ہیں۔ مشرف دور میں اسلام آباد میں ایک حلیہ بدلا گیا تھا، جی ساری دنیا نے دیکھا تھا۔ دنیا میں حلیے بدلے جاتے ہیں جس میں جان بچنے کے امکانات زیادہ ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے یہ دنیا میں عجیب حلیہ بدلنا دیکھا کہ جس کے قتل کا ارادہ ہے اسی کے بستر پر سونا ہے، اسی کی چادر لے کے سونا ہے۔ اس لیے علامہ علی نقی فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے لیے علی بن کے سونا مشکل نہیں تھا، رسول بن کے سونا مشکل تھا۔ اور مولا امیر المومنین حفاظت رسول کی خاطر سو گئے رسول اللہ کے بستر پر، اور جبرائیل ادھر نبی کریم غار ثور میں پہنچے۔ جبرائیل آیت لے کے آ گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ انسانوں میں ایک انسان ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کے بدلے اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ مولا علی سو رہے ہیں، اللہ مولا علی کی جان کا خریدار بن گیا۔ یہ لفظی بیع و شراء نہیں ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مولا علی نے فرمایا ہو بے تو نفسی اور اللہ پاک نے فرمایا اشترہ تو نفسک، میں جان بیچتا ہوں، اللہ نے فرمایا میں یا علی میں تیری جان خریدتا ہوں۔ لفظی بیع و شراء نہیں ہے، یہ مولا امیر المومنین کا پرخلوص عمل، حفاظت رسول کے لیے رسول اللہ کے بستر پر سو جانا، اللہ پاک نے اس کو جان بیچنے سے تعبیر کیا ہے۔ اگر یہ جان بیچنا ہے تو اس جان کی قیمت کیا ہوئی؟ اس جان کی قیمت کیا ہوئی؟ رضائے پروردگار، مرضات اللہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رضائے الہی کے مالک بن گئے مولا علی۔ آیت پڑھی، اب ایک حدیث پڑھتا ہوں جو متفق علیہ ہے، جسے شیعہ سنی محدثین نے لکھا، لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ نبی کریم نے اپنے لخت جگر کو خطاب کر کے فرمایا تھا، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها۔ اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر بطول غضبناک ہو جائے، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہو جائے۔ تو سامعین گرامی، ایک بات واضح ہو گئی آیت اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اب تیرا جس کے لیے دل چاہے اس کے لیے کہہ دے کہ فلاں سے بھی اللہ راضی، فلاں سے بھی اللہ راضی، لیکن کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ کیا علی و بطول بھی اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ اسی سے راضی ہوگا جس سے علی راضی ہو جائیں، جس سے سیدہ طاہرہ راضی ہو جائیں۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ مولا امیر المومنین سو گئے، اللہ مولا کی نیند کا خریدار ہو گیا۔ شہید محسن نقوی نے اس شب ہجرت کو 4 بڑے خوبصورت مصرعوں میں سے نبھایا ہے، آپ کتنا لطف لیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت محسن، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے۔ سوتے میں خریدار ملے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے، اب ایک حدیث قدسی سن لیں، ملائے اعلیٰ میں، بزم ملائکہ میں جو سردار فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اللہ پاک نے جبرائیل و میکائیل کو خطاب کیا، فرمایا انی لقد آخیت بینکما، اے جبرائیل اے میکائیل، میں نے تم دونوں کے درمیان موخات قائم کی ہے، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے بھائی پر قربان کرے؟
ہمارے اردو پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ کوئی انسان بہت اچھا ہو، بڑا نیک پارسا، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو کوئی فرشتہ ہے نا ایسا؟ ہم مبالغتاً کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، حالانکہ فرشتہ ہونا انسان سے افضل نہیں ہے۔ ملائکہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں، انسان اشرف المخلوقات، ایسا ہے یا نہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تاج کرامت اللہ نے اولاد آدم کے سر پر سجایا ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلوات سارے پڑھو نا بلند آواز، ارشاد فرمایا کہ 3 مخلوقات ہیں، ملائکہ، حیوانات اور انسان۔ ملائکہ میں اللہ نے عقل رکھی، شہوت نہیں رکھی۔ جو جانور ہیں اللہ نے جانوروں میں شہوت رکھی، عقل نہیں رکھی۔ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جس میں اللہ پاک نے دونوں طاقتیں رکھی ہیں، انسان کو عقل بھی دی ہے، شہوت بھی دی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر عقل شہوت پر غالب آ جائے تو یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے، اور اگر شہوت عقل پر غالب آ جائے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ سامعین گرامی، فرشتہ ہونا افضل نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ مجھے تو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، انسان کو تو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے۔ اور سامعین گرامی قدر اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، امام صادق علیہ السلام کی حدیث فرماتے ہیں الملائکۃ خدامنا و خدام شیعتنا، فرشتے ہمارے بھی نوکر ہیں، ہمارے شیعوں کے بھی نوکر ہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے جبرائیل و میکائیل، اب بات مکمل کرنے لگا ہوں، میں نے تم دونوں کے درمیان مواخات قائم کی، ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے بھائی پر قربان کرے؟ فقرہ الموت، دونوں فرشتوں نے موت کو ناپسند کیا۔ جبرائیل و میکائیل میں سے کوئی تیار نہ ہوا اپنی زندگی بھائی پر قربان کر دے۔ اب ارشاد پروردگار ہوا حَلَّا كُنْتُمَا مِثْلَ علی ابن ابی طالب، اے جبرائیل و میکائیل تم دونوں علی ابن ابی طالب کی طرح کیوں نہ بنے؟ ذرا زمین پہ دیکھو کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے لے۔ یہ دوسرا موقع تھا جہاں ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کے بیٹے کی راہ میں خود کو قربانی کے لیے پیش